سے تیرادمی عاشق نی ہمت ہار دے۔ قابل صدر احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، ہماری شکلوں کے، ہماری عقلوں کے لوگ بازاروں میں، گلیوں میں چل پھر رہے، بازار بھرا پڑا ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، گرمی کے موسم میں چل رہے، کچھ گھروں میں ٹھنڈی ہواؤں میں آرام کر رہے، کچھ حقے کے کش سے لطف اندوز ہو رہے، کچھ کھیتوں میں، کچھ ٹیوبل پہ نہا رہے، اور کچھ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، فکر کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء، مشائخ اعظام، مفتیان کرام، یہاں علماء کرام میں ایک نام میں لوں گا، اگر نہ لوں تو پھر اس مرد قلندر کا، اس ہستی کی محنتوں کا حق ادا نہیں ہوتا جس کو آپ مفتی کفایت اللہ صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہر آن ہر گھڑی اپنے مسلک کا اور مسلک کا پرچار کرنے والوں کا دفاع کیا، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے بچوں کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ کے لیے اور ایک بات علماء کرام کے لیے، پوری دنیا کا کفر متحد ہے اور اس کے اندر اتحاد اتنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے میں، حالانکہ ان کی بھول ہے، مسلمانوں کے نظریات اور ان کی سوچوں کو کنویں میں ڈال کر دفن کرنے میں پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس اتحاد کو سارے عالم پہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کا آپس میں اتحاد کیوں نہیں ہوتا؟ اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء میرے سر کے تاج ہیں اور میری حیثیت ان کے نزدیک ایسی ہے کہ جیسے پاؤں کے نیچے جوتا اور اس کے نیچے کا تلوہ ہوا کرتا ہے۔ میں ان کا ادب اور احترام کرتا ہوں، خاندانی لوگ ہیں، ہمیں بڑوں کا ادب کرنا سکھایا، اسی لیے میرا جو بیان اور گفتگو ہوتی ہے وہ میانہ روی، مساوات اور محبت کا درد دیتی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جاتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سا راز چھپا تھا۔ حالانکہ یہ میرا سفر کینیڈا کا، پاناما کا اور ویسٹ انڈیز کا تھا، 24 تاریخ سے، سوا مہینے کا، لیکن نہیں جا سکا، اسے میں ربیع الاول دائیں بائیں آگے پیچھے کیا، ویزے میرے پاس موجود ہے۔ اور اب تو شکر ایسا برادران، ایسا بیوہ بنتا ہے کہ اسے جیسے مرضی لٹا دو مان جاتا ہے۔ اس کے والد صاحب کا، قاضی صاحب کا مزاج بھی ایسا تھا، جو مدرسے کی صورت میں یہ گلشن سجایا، اللہ اس سے آباد رکھے۔ اور یہ ننھی سی جان ہے عبد الشکور، اتنی سی، وہ ایک آپ نے سنا ہوگا، میں چھوٹا سا بچہ ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے، تو جان اور اس عمر میں اتنا بڑا یہ کام اس نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ اللہ کی اس نعمت پہ راضی ہو کہ نہیں راضی ہو؟ مجھے موضوع ملا کہ شہادت بیان کریں، کربلا کے شہیدوں کی شہادت، ایک بہت نازک سا موضوع ہے، کیونکہ یہ کسی حدیث میں تو ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے زمانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 35 ہجری میں شہید ہوئے اور سن 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ حدیث پڑھی جا چکی، صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہو گئی، کچھ پیشن گوئیاں جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کو ملی، نبی نے ام سلمہ اور اپنے خاندان کو بتلا دی، باقی تاریخ لکھ دی کہ کربلا میں چلے، یہاں چلے، یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا۔ اب لکھنے والا لکھ کے چلا گیا، تم لڑو مرو، لکھنے والے نے لکھ دی۔
اور ادھر بھی یہ لکھا پردے اجڑ گئے، پردے اتار گئے، ننگا کر دیا، ننگے ہو گئے، لکھنے والے نے لکھ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں آواز آئی، اب پتہ نہیں بھائی آواز کہاں سے آئی، کس کی آئی، کیسی تھی، سریلی تھی، بے ڈنگی تھی، بوڑھے کی تھی، جوان کی تھی، یہ تاریخ ایک رقم کر دی گئی، لکھ دیا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوا، ہم کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوا۔ اب یہ لڑائیاں آپس میں شروع ہیں۔ ہماری نام ماننے اور ماننے کے چکر میں جس انتظامیہ کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو پکڑنا چاہیے تھا اور ملک کے امن امان کو، وقار کو زیادہ بہتر بنانا چاہیے تھا اور مظلوم کو اس کے دروازے تک انصاف پہنچانا چاہیے تھا، اب بیچارے یہ انتظامیہ ان کاموں سے تو فارغ ہو گئے، ان کاموں میں لگے، اس مولوی کو اندر کر دو، اس مولوی کو چھوڑ دو، اس ذاکر کو پکڑ لو، اس ذاکر کو چھوڑ دو۔ اب یقین جانے تنگ آمد بجنگ آمد، انتظامیہ بھی اب تنگ آ گئی۔ حسین اور اس کے خاندان کو اتنا اونچا نہ کرو کہ خدا اور مصطفیٰ نیچا نظر آئے، اور اتنا نیچا مت کرو کہ حسین کا کردار امت بھول جائے۔ میانہ روی اختیار کیجیے۔ کربلا ہوئی، کربلا میں واقعہ ہوا، آپ حضرات میں اتنے علماء بیٹھے، آپ نے دیکھا کربلا کو؟ کربلا میں خونریزی کو آپ نے دیکھا؟ عباس کے بازو کٹے آپ نے دیکھا؟ حضرت حسین کا سر نیزے کی اینی پہ آپ نے دیکھا؟ جو مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں نے اس سے سنا، اس سے اس کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ سنی سنائی بات ہے، یہ تاریخی واقعات ہیں۔ حضرت حسن اور حسین کی سیرت ساری کائنات کے نبی اور نبی کے صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے بعد ساری کائنات کے انسانوں سے اعلیٰ ہے، بلکہ آمنہ کا لال کا یار ابو بکر ان کا غلام بنتا نظر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر کھڑا ہو کے اپنی غلامی کا اظہار کرتا ہوا نظر آیا۔ خالو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنی اولاد سے زیادہ ان نواسوں کا احترام اور خیال کیا گیا۔ حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی شخصیت اور وقار کو منایا گیا۔ اور اللہ اکبر، ایک نام لے دوں انشاءاللہ تمہارے دل بھی باغ ہوں گے اور چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ 19 سال گورنی کرنے والا ایک دنیا کے اندر ایک نام تھا۔ حضرت عمر نے اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیلایا، اس مرد قلندر نے اسلام 64 لاکھ مربع میل تک پھیلایا۔ پتہ ہے اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بھولتے تو اسلام کی سربلندی کے لیے امیر معاویہ کی قربانیاں کیسے بھول جائے؟ مجھے آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کا پرچم لہرانے والا کون تھا؟ زور سے، مجھے آواز نہیں آ رہی بھائی، کون تھا بھائی؟ پیچھے والے بھی بولیے، کون تھا بھائی؟ اور زور سے بولو، کون تھا بھائی؟ امیر معاویہ۔ اپنے بچوں کا نام رکھنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ کی سیرت سنانا برا ہے کہ اچھا ہے؟ ان کے گیت گانا اچھا ہے کہ برا ہے؟ بھائی ہم باپ کی ذمہ داری اس کے ایمان کی اور کردار کی لیتے ہیں، بیٹے کی ذمہ داری نہیں لیتے بھائی۔ بیٹا کوئی ایسا کام کر جائے اور روح پوش ہو جائے، باپ کلو چوک میں کھڑا ہوا کسی دکان سے سبزی لے رہا ہو اور دنیا آ کے باپ کے گریبان کو پکڑے کہ تیرے پتر نے میرا اے دینا، تو کہتا ہے پتر کر لے، میں نے تو تھوڑی دیتا ہے، میرا کی قصور ہے؟ ہر باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت اچھی سے اچھی کرے۔ تو کیا امیر معاویہ کا کردار بد تھا کہ اس نے یزید کی تربیت اچھی نہ کی ہو؟ یہ تو اس کا اپنا ذہن تھا، اس کا اپنا نظریہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر دنیا سے جاتے ہوئے اگر اپنے بیٹے کو اپنی جگہ خلیفہ مقرر کیا تو ساتھ یہ کہا تھا، بیٹا سب سے پہلے نبی کے گلشن کے پھول حسین کے قدموں میں چلا جانا اور جا کر یہ خلافت کا تاج قدموں میں رکھ دینا اور کہنا، حسین یہ میرا حق نہیں، یہ تیرا حق ہے، اگر تو چاہے اپنے سر پر رکھ، تیرے قدموں میں میں بیٹھوں گا، اگر وہ تیرے سر پر تاج رکھ دے قبول کر لینا، ورنہ خبردار
آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ امیر معاویہ کی بات غلط تھی کہ اچھی تھی میرے عزیزو؟ جو کہتا اچھی تھی وہ ہاتھ اٹھا کے بلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے صحیح عقیدے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ حضرات کا احسان ہے، آپ کو سلام ہے کہ آپ جمعہ المبارک کے دن ممبروں پر حقیقت کو بیان کرتے ہو تو اس عوام الناس کے ذہن سازی ہوتی ہے، وگرنہ میرے عزیزو جتنا گلیوں اور بازاروں کے اندر اس نام پر انگلی اٹھائی جاتی ہے الامان الحفیظ، مکے کے کافروں کو اتنا برا نہیں کہا جا رہا جتنا محمد کے یاروں کو برا کہا جا رہا ہے۔ ہم وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے اور تمام ذمہ داران سے اور خصوصاً لیا کی انتظامیہ سے ہم مودمانہ گزارش کرتے ہیں، دیکھو ہم تمہاری اجازت کے بغیر ہم دینی جلسہ بھی نہیں رکھتے کہ ہمیں انتظامیہ کی اجازت نہیں، ہم تمہاری اجازت کے بغیر کوئی قرآن اسلام صحابہ کے شان کی محفل نہیں رکھتے، یعنی ہم تمہارے حکم کا تمہارے آرڈر کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ تمہارے آرڈر کے بغیر ہم قرآن سنانے کی محفل نہیں رکھتے۔ اگر ہم تمہارے ادب کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو بھی ہماری سفید داڑھیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو بھی ہمارے سینوں میں اللہ کے قرآن کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ بغیر تحقیق کیے کسی اللہ کے دین کو بیان کرنے والے عالم کو آپ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی بنائیں، جب چاہے چھوڑ دیں جب چاہے بند کریں۔ آج کے اس جلسہ کے اندر جتنے مسلمان ہیں اس بات کی مذمت کرتے ہیں، میرے محترم کرتے ہو کہ نہیں مذمت؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور آج اس کانفرنس کا دوسرا مطالبہ یہ ہے، یاران مصطفیٰ خواہ ابو بکر ہو خواہ عمر عثمان و علی ہو، خواہ وہ صحابی جو ساری زندگی نبی کے قدموں میں پڑا رہا، خواہ وہ صحابی جو حضور کا چہرہ دیکھا یا آپ کی صحبت میں بیٹھ کے کلمہ پڑا اور نصیب نہیں ہوئی، موت آ گئی، اسے صحابی کا نبی کی زبان سے درجہ مل گیا، ہمارے نزدیک اس کا مقام بھی ویسا ہے جیسے عائشہ کے باب ابو بکر کا مکان منصب صحابیت کے اندر ہے۔ منصب صحابیت میں سارے صحابہ برابر، سارے صحابہ اونچا بولو، منصب صحابیت میں سارے صحابہ جیسے نبوت کے تاج پہننے کے اندر سارے نبی برابر ہیں، لیکن اللہ نے کسی ذبیح اللہ بنا دیا، کسی کو کلیم اللہ بنا دیا۔ جب باری آمنہ کے لال سونے لجپال محمد عربی کی آئی تو اللہ نے ان کو محمد الرسول اللہ بنا دیا ہے، ختم نبوت کا تاج والا بنا دیا۔ صحابہ کے سروں پر جو اللہ نے عزتوں کے تاج رکھے، صحابہ کے سروں پر جو عظمت کے تاج رکھے، وہ میں نے رکھے، کس نے رکھے بھائیو؟ غور سے بولو اور غور سے، نوجوان نسلوں بولو ہاتھ اٹھا کے، صحابہ کے سروں پہ عزتوں کے تاج کس نے رکھے؟ اور اللہ نے نبیوں کے سر پہ نبوت کے تاج کس نے سجائے؟ میں نے سجائے، عالموں نے سجائے، ولیوں نے سجائے، پیران پیر نے سجائے، تو کس نے سجائے؟ زور سے کہہ دو کس نے؟ ہمارا اللہ بھی وہی ہے جتنا ڈی پی او صاحب کا ہے، ہمارا اللہ بھی وہی ہے جو اللہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا ہے، ہمارا اللہ بھی وہی ہے جتنا سول انتظامیہ کا اور انٹیلیجنس کا اور سی ٹی ڈی والوں کا، ہمارا بھی رب وہ ہے جو رب تمہارا ہے، جس رب کے آگے سجدہ تم کرتے ہو اسی رب کے آگے سجدہ ہم کرتے ہیں۔ جتنی ذمہ داری اللہ کی توحید کا پرچار کرنے میں ہماری ہے، وردیوں اور وردیوں سے بغیر رہ کر اتنی ہی ذمہ داری تمہاری بھی ہے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ جلسے جن کو سالہ سال سے منظوری مل رہی ہو، ان جلسوں کے اندر خدا را کسی کے کہنے پر یا کسی کی باتوں میں آ کے رکاوٹ مت پیدا کیجئے۔ مواصلاتی نظام آپ کے پاس، ٹیلی فون کی کال آپ کے پاس، 1 منٹ کے اندر گوگل کے اوپر اور آپ 1 منٹ کے اوپر پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی کے دامن میں سمو سکتے ہو، تو آپ اگر پوری دنیا کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہو، آپ کو اپنے پڑوسیوں کو نہیں پتا، محلے داروں کا نہیں پتا۔ الحمدللہ یہ جلسہ سال ہر سال سے بڑوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے امن کا درس دیتا آیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ حسین کی شہادت سنا کر میرے عزیزوں پورے لیے سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اکبر امن کا اور پیغام دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کربلا
ہرگاہ پہ جاننے تو دے دی لیکن دو چیزوں کو بچایا. وہ چیزیں کون سی تھی؟ ایک زینب نے بچائی, ایک بھائی حسین نے بچائی. بہن زینب نے خیمے میں پردہ بچایا, حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ بچایا. لئیے کی سرزمین پر کلو چوک والو علماء کرام سمیت ہمارا عقیدہ یہ, قیامت کی صبح تک زینب تیرے جیسا پردہ بھی کوئی نہیں کر سکتا, حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. لگاؤ اللہ کی توحید کا نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, شان اہل بیت رسول, شان اولیاء اللہ. نعرہ تکبیر. اسی لئے اللہ کا قرآن کہتا محمد رسول اللہ. کیونکہ میں تو ایک دن کے اندر 14 گولی کہہ رہا ہوں, سٹیمنا میرا اتنا نہیں, لیکن آپ کا سٹیمنا میں ٹوٹنے نہیں دوں گا. آپ اپنا سٹیمنا برقرار رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے فقیر لوگ ہیں, مجھے سبحان اللہ کہلوانے کی عادت نہیں, لیکن آج آپ لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی تو ایسی صلاحیت آپ میں چمکتی میرے رب کو نظر آ رہی ہے کہ دنیا کے کام کر رہی ہے. اللہ نے آپ کو دین کے کام کے لیے بٹھا رکھا ہے. اور جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہو, پتہ نہیں آج صبح آپ نے کون سی نیکی کی, اماں کو پیار سے دیکھا یا باپ کو ادب کی نگاہ سے دیکھا, یا بہنی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آئے, یا بیٹی کا ماتھا چوم کے آئے, یا اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا میں سے اللہ کا قرآن پڑھاؤں گا, محمد مصطفیٰ کا غلام بناؤں گا, یا راہ چلتے ہوئے کوئی چیز مسافروں کی رکاوٹ کی تھی سے دور کر کے آئے, یا کوئی ایسا عمل صدقہ کر کے آئے کہ اللہ نے اسے قبول فرمایا. اس قبولیت کی صدقے میں ابھی تک رحمتیں برس رہی ہیں, اور آپ کا میرا رابطہ فرشتوں کے ذریعے, عرش معلیٰ کے ذریعے رب سے ہو رہا ہے. اللہ کی قسم ماں ہمیں نہیں دیکھ رہی, باپ ہمیں نہیں دیکھ رہا, بہن بھائی رشتہ دار نہیں دیکھ رہا, لیکن ایک قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس مجلس کی برکت سے اللہ آپ کو مجھے رحمتوں کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی جس نے سب کچھ آمنہ کے لال پہ قربان کر دیا, اور آمنہ کے لال کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے کملی والے میری 3 آرزویں 3 تمنائیں تھی, اللہ جل شانہ نے ساری پوری فرما دی. پہلی تمنا یہ تھی آنکھ میری ہو چہرہ تیرا ہو, اور کوئی نہ ہو میں دیکھتا جاؤں تو اپنا چہرہ دکھاتا جائے. اللہ جل شانہ نے غار ثور کے اندر یہ میری منت یہ میری مراد پوری کر دی. دوسری میری آرزو تمنا تھی بیٹی میری ہو نکاح میں تیرے ہو, اللہ نے یہ خواہش بھی پوری فرما دی. تیسری خواہش یہ مال میرا ہو قدم تیرے ہو, ابو بکر مال تیرے اللہ تیری جھولی میں ڈالتا جائے, کملی والا تو اللہ کے راستے میں مال قبول کرتا جائے. رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر خواہشات جب سنائی فرمائے ابو بکر اللہ اکبر, میں کہاں کہاں تیری سیرت کا, کہاں کہاں میں تیری یاری کا تذکرہ کروں گا. غار میں میرے ساتھ رہا, سفر حضر میں میرے ساتھ رہا, مکہ مدینے میں میرے ساتھ رہا. ابو بکر تو نے وعدہ کیا کہ 3 چیزیں قربان کروں گا, میں نے بھی تیرے سے وعدہ کر لیا تھا. غار ثور کے اندر ہجرت کی رات وعدہ کیا تھا جب تو مجھے اپنی گودی میں لٹا کر پورے مکے والوں کی دشمنی مول لے کے بیٹھا تھا, اور مجھے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں کملی والے میں ہوں نا. اللہ نے فرمایا ابو بکر تو نہیں میں تیرے ساتھ ہوں, تیرے نبی کے ساتھ ہوں. کملی والے اس وقت آپ نے فرمایا تھا ابو بکر راتیں 3 ہیں, دشمن میرے پہرے دار تو بن جا, قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے, محمد تجھے روزے میں سلا کے پہری داری کر کے دکھائے گا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, صداقت صدیق اکبر, رفاقت صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. کون عمر رضی اللہ تعالی
عنہ ہے, بدر کا میدان ہے, رحمت والے نبی کی نگاہ پڑی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کا گریبان پکڑ رکھا ہے, امام الانبیاء کی نگاہ پڑی, آپ نے فرمایا عمر یہ لگتا ہے مجھے تیرا یہ ماموں ہے, تیری ماں جایا, تیری ماں کا بھائی ہے, رشتے میں تیرا ماموں لگتا ہے, اے عمر یہ تیرا ماموں ہے, اسے تو چھوڑ دے. حضرت عمر نے یوں ٹھوسا یہ مکہ بنایا اور گریبان کو جو جوڑ کے حضور کی طرف دیکھا, کہ کملی والے حسبی رشتہ اپنی جگہ, نسبی رشتہ اپنی جگہ, بے شک یہ میرے سے خونی رشتے میں میرا ماما لگتا ہے, لیکن کملی والے کیا کرو, جب تک تیرے سے رابطہ نہ تھا ماما اچھا لگتا تھا, جب تیرے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. کملی والے عمر نے اسی دن اعلان کر دیا تھا, جو تیرا وہ میرا, جو تیرا نہیں وہ عمر کا کوئی نہیں ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے بھی قدموں پہ ایک ماموں نہیں, عمر لاکھوں ماموں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیزو اللہ اکبر, آپ کے مزاج کو اور رنگین بنانے کے لیے یہ واقعہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. جب سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری مرتبہ دولہا بن کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے, پھر سیدہ رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا, سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. کسی نے چلتے پھرتے عثمان کے کان میں کہہ دیا, اے عثمان کملی والے سے تیرا رشتہ ختم ہو گیا, اب سسر دمادی کا رشتہ ختم ہو گیا. یہ بات آمنہ کے لال کو پتہ لگی, آپ تشریف لائے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا, منبر کے پاس لے گئے, فرمایا لوگو اس کا چہرہ اچھی طرح دیکھ لو, اللہ اکبر یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, اللہ اکبر اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے. فرمایا عمر, میرے عثمان میں نے سنا کہ دنیا تجھے کہہ رہی ہے تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا, یہ تو 2 بیٹیاں تھی, مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم اگر 40 بیٹیاں میرے گھر کے اندر ہوتی, ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا, ایک ایک مرتی جاتی. تیرا کردار مجھے اتنا پسند آیا کہ 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا. کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم کی خدمت میں تشریف لے آئے, سر جھکا کے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے, 6 سال کی عمر سے کملی والے تیرے ساتھ ہوں, جب مجھے پہننا اوڑھنا نہیں آتا تھا, پیر میں جتی نہیں, ننگے پیر پیرا پھرا کرتا تھا, آپ کی نبوت پر ایمان لایا, آپ کے رب پر ایمان لایا, قرآن کی صداقت پر ایمان لایا. کملی والے تیرے لیے میں نے رشتہ چھوڑ دیا, تیرے لیے میں نے ابا چھوڑ دیا, تیرے لیے میں نے اماں کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کی روٹی اپنے گھر کا کھانا چھوڑ دیا, اس وقت سے لے کر اب تک تیری خدمت میں آیا. کملی والے میں تیرا غلام قیامت کی صبح تک بننا چاہتا ہوں, اپنی اللہ اکبر محبت والی گوش میں لے لے. حضور سمجھ گئے فاطمہ کا پیغام لے کے آیا. کملی والے اٹھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کھڑے, فرمایا علی میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے آتا ہوں, اگر وہ ہاں کر دے تو میں تجھے کہوں گا دولہا بن کے آ جا, اگر وہ نہ کر دے اے علی تو برا نہ منانا. جب آپ قدموں سے چل کے پردہ اٹھانے لگے, جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ گئے, کہ کملی والے علی کو نہ کرنا, میں اس کا سفارشی بن کے آیا اور خود نہیں آیا, اللہ نے مجھے بھیجا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری کائنات کے انسانوں پہ نظر ڈالی, کملی والے تیری دی فاطمہ کے لیے مجھے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. نعرہ تکبیر, شان سیدنا علی المرتضی, شجاعت سیدنا علی المرتضی, نعرہ تکبیر. ہم علی کو مانتے ہیں, ہم علی کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا بندہ مانتے ہیں. علی بتاؤ سجدے کروایا کرتا تھا یا سجدے اللہ کے آگے کیا کرتا تھا؟ علی نماز کس کی پڑھتا تھا, اپنی پڑھواتا یا اللہ کی پڑھوایا کرتا تھا؟ مشکل کشائی میں علی نے کس کو پکارا؟ حاجت روا علی کی نظروں میں کون تھا؟ بیٹا بیٹی دینے والا, آپ زور سے بول نہیں لگتا ہے تھک گئے ہو آپ, بیٹا بیٹی دینے والا علی کی نظر میں کون تھا؟ پیچھے والے بھی ذرا شہادت کی انگلی اٹھا دے, کون تھا؟ علی کو پتا تھا روزی دینے والا کون تھا. اور لوگوں آج عبدالحنان کا عقیدہ نہیں علی کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں. اوے لوگوں کس کا عقیدہ؟ علی کا عقیدہ کیا تھا کہ بیٹا کون دیتا ہے؟ علی کا عقیدہ کیا تھا کہ بیٹی کون دیتا ہے؟ علی کا عقیدہ کیا تھا کہ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ پھر آج مجھے استماع پہ بتاؤ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
چڑھا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرتا تھا، یا لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو کلمہ علی کے پاس ہے، جو کلمہ فاطمہ نے پڑھ کے سنایا، جو کلمہ حسن حسین نے سنایا، جو کلمہ پردیدار زینب نے پڑھ کے سنایا، الحمدللہ بے شک ہمارے پاس نہیں لیکن علی کا سنایا ہوا کلمہ ہمارے پاس ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج دنیا کہتی کہ آل رسول کو نہیں مانتے، سنی دیوبندی آل رسول کو نہیں مانتے، تجھے کس کملے نے کس جھلے نے کہہ دیا ہم آل رسول کو نہیں مانتے؟ تو آل رسول کو 10 دنوں میں مانتا ہے، اللہ اکبر 1-1 گھنٹے میں مانتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول پہ درود نہ پڑھ لے۔ ہماری ظہر کی نماز مکمل نہیں ہوتی، ہماری عصر کی نماز مکمل نہیں ہوتی، ہماری مغرب عشاء، ہماری سنت نفل، اوابین کے نفل، ہماری صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، اللہ کی قسم یہ نماز محمد رسول تک بھی بات بن جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو اکبر کی قسم ہے، بابا فرید گنج شکر کا عقیدہ بھی ہے، علی حجویری کا عقیدہ بھی ہے، اور لوگوں ایک ہستی کا نام لیتا ہو جس کا نام لیتے ہی میرے عزیزو ختم نبوت کی چوکیداری یاد آ جاتی ہے۔ وہ کون ہے میرے محترم دوستو بزرگوں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ رب اکبر کی قسم کلو چوک سے لے کے لئیے تک، لئیے سے لے کے چبارے تک، چبارے سے لے کے پاکستان کے کونے کونے تک اہل بیت اور صحابہ کا دفاع کرنے والا کون تھا؟ عبدالستار توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، جس نے ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر چوک میں خدا پاک کی قسم کیلے کاٹ کر، اپنے بچے ذبح کرا کر اور خون کی ندیوں میں نہا کر آج میرے عزیزوں ماں عائشہ کے دوپٹے کو بچایا۔ اس کا نام امیر عظیمت حق نواز جھنگوی شہید تھا۔ کہہ دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، اور بلند آواز سے اگر تمہیں رب پر یقین ہے اور حق نواز کی قربانی کو مانتے ہو تو سینے کا زور لگاؤ، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، جنگی تیرا قافلہ، جنگی تیرا قافلہ۔ اب ان ہستیوں کا ذکر ضرور کریں گے جن ہستیوں نے خدا کی قسم ہمیں صحیح عقیدہ سے نظریہ دیا ہے۔ باقی بات اللہ کی قسم زندگی کیسے گزرے گی، تنگ آمد بجنگ آمد گزرے گی یا سہولتوں کے ساتھ گزرے گی؟ جنہوں نے پریشانیوں میں زندگی گزاری اور صحابہ کے ایمان کی پہرے داری کی، رب اکبر کی قسم جنت تو دور کی بات اللہ نے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور اگلی بات آپ کو بتا کے جب ایمان تازہ ہو جائے گا، کہو نا ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے، میں تمہارے سے ویل نہیں مانگتا، میں تمہارے سے سبحان اللہ کی چھل مانگتا ہوں، کہہ دو نا۔ پتہ نہیں کلو چوک سے لئیے سے پتہ نہیں کوئی اللہ والا اس مرد قلندر کے جنازے میں گیا نہ کہ نہیں گیا، لیکن میں ایک ہستی کا یہاں ذکر کروں گا جو 1,00,000 حدیثوں کا حافظ تھا، جس کو دنیا حافظ الحدیث عبداللہ درخواسی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتی ہے۔ جب جھنکی سرزمین پر پہنچے ڈی پی او صاحب نے راستہ روکا کہ آپ کو جھنگ جانے کی اجازت نہیں، فرمایا میرا راستہ روک دے، اس میں اعظم پڑھ رہا ہوں، رب اکبر کی قسم پھونک مار کے جلا کے بھسم کر دوں گا، تجھے پتہ نہیں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں محمد الرسول اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ خواب میں آمنہ کے لال کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا، جا اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ اور لوگوں دھرتی کے اوپر جب اس مرد قلندر کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، بادل بھی میرے عزیز و غم کے آنسوں سے رو رہا تھا۔ پھر اس وقت 1,00,000 حدیثوں کے حافظ عبداللہ درخواستی نے میرا عزیزوں کہا تھا، اور لوگوں آج میں نے آسمان کو دوسری مرتبہ روتے دیکھا، پہلی مرتبہ احمد علی لاہوری کے جنازے پہ رویا اور دوسری مرتبہ ماں عائشہ کے روحانی بیٹے حق نواز کے جنازے پہ رو رہا۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ تم کیا سمجھتے ہو مولوی لگڑے لولے ہو گئے، آواز تو ہماری بند نہیں ہوئی؟ جن کو نہ اپنے ابے کا پتہ نہ اماں کا پتہ، حرام کے چھوکرے اور دلے اور کتے، یہ ممبروں پہ ہو کر ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی کے
ایمان کو ڈھونڈو لے اور جا پہلے اپنا ٹیسٹ کرا تو پتہ ہے حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. یاران مصطفیٰ کا دفاع حلالی کرتے ہیں اور گالیاں حرامی دیتے ہیں. مانتے ہو نہیں مانتے؟ بلند آواز سے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور میرے عزیزو کربلا کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. نو محرم الحرام کی رات ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کہتی ہے حسین کو امام نہیں مانتے. وہ لوگوں تم تو امام مانتے ہو، صرف امام مانتے ہو. ہم تو اسے اپنی جند جان مانتے ہیں، ہم تو سانسوں کی مہک مانتے ہیں، ہم تو اس کو اپنی روح کی تازگی مانتے ہیں، ہم تو اس کے ایمان کا حصہ مانتے ہیں. رب اکبر کی قسم جو حسین کی قربانیوں کو نہیں مانتا ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں. کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین، قیامت کی صبح تک حسین. ہم یزید کے وکیل کوئی نہیں، یزید کی وکالت نہیں کرتے. ہمارے نزدیک یزید مردہ آباد ہے اور حسین زندہ باد ہے. کون حسین؟ سنو. لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر نے زیب حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. اوے لوگوں فطرت میں عمل ہے. جاؤ میرا عزیزو، جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی گھر جا کے پوچھ لینا اپنی گھر والی سے، اپنے بچوں کی اماں سے. جب تو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے گرمی کے موسم میں، پکھے کی ہوا تیرے پاس کوئی نہیں، کپڑے تیرے پسینے میں تر رہے، برتن دھو کے آئی ہے، ابھی ہنڈیا چولہے پہ چڑھا کے آئی ہے، بچے نے رو کے دکھایا، ساری چیزیں بھول کے بچے کو گودی میں لے کے بیٹھ گئی. اللہ اکبر. کبھی بچے کو دیکھتی ہے اپنے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، اس کا پسینہ صاف کرتی ہے، اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتی ہے. اور میرا عزیزو ناک بہ رہی ہو، چہرے پہ گندگی کے چپڑ لگے ہوں، پھر بھی ہونٹوں سے بوسہ دے کے اسے چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کبھی یوں کر کے سینے سے لگا کے دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے، کبھی دیکھ کے ہنسنے لگ جاتی ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد آج تیری میری ماں کا بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے یہ نظریہ اللہ نے نبی کی نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھی تو دیا ہوگا. حضرت حسین کو دودھ پلاتی ہوگی اور دودھ پلاتے پلاتے جھوم کے دکھاتی ہوگی اور جھولا جھلا کے رو کے دکھاتی ہوگی. ذہن کے اندر سوچتی ہوگی بیٹا پاک عورت کا دودھ تیرے سینے میں جا رہا ہے، تیرے خون کی رگوں میں جا رہا ہے، بتا اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے فیڈر لیتا ہے منہ کے اندر، ماں کی چھاتی کے پستان کو منہ میں لیتا ہے، کبھی دانتوں میں لے کے یوں کر کے ماں کو دیکھتا رہتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے کبھی رونے لگ جاتا ہے. جب شہزادی نے کہا ہوگا بیٹا اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا تو حسین نے بھی ماں کا چہرہ دیکھ کے کہا ہوگا اماں ایسی قیمت ادا کروں گا قیامت کی صبح تو کوئی دودھ کی ایسی قیمت ادا نہیں کر سکتا. بیٹے کیا قیمت ادا کرے گا؟ اماں جان تو نے مجھے لوریاں سنا کر قرآن کی، اماں تو نے مجھے دودھ پلایا، اماں تو نے گھر میں بیٹھ کے سینے سے لگا کے دودھ پلایا، اماں حق ادا کروں گا میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کے تجھے قرآن کی تلاوت سنا کے دکھاؤں گا. نعرہ تکبیر. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین. نعرہ تکبیر. پہلا خطبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن زیاد کے لشکر سے. 3 میری شرطیں، بھلا بچے کو لے کے، بیٹیوں کو لے کے، بیوی کو لے کے، بہنوں کو لے کے کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی آتا ہے. میں تو تیرے سے ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے آیا تھا. کچھ مجھے اللہ اکبر اعتراضات تھے، اللہ اکبر آپس کے اندر بیٹھتے اعتراض دور کر لیتے. ہمیں سرداری کیا لینی، ہمیں کرسی سے کیا کام، تیرے پاس 4 پایوں والی کرسی ہے، میرے پاس تو جنت کی صدارت کی کرسی ہے. تجھے پتہ نہیں ہے اللہ اکبر میں جنتی جوانوں کا سردار
اللہ اکبر، میری ماں جنتی عورتوں کی سردار، میرا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ سرداری تو ہمارے قدموں کے اندر پہلے ہی ڈلی ہوئی ہے، لیکن میں تجھے بتانا چاہتا تھا حکومت ایسے کیا کرتے ہیں، نانے کی امت کا خیال ایسے کیا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پہلی شرط حسین نے یہ رکھی کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے، دوسری شرط یہ رکھی میری عزیز سے ملاقات کرا دی جائے، تیسری شرط یہ رکھی اللہ اکبر مجھے سرحدوں پہ بھیج دیا جائے، میں اللہ کا قرآن سناتا رہوں گا، اللہ روزی کا انتظام کرے گا، دین کی خدمت کروں گا۔ ابن زیاد کے لشکر نے کہہ دیا حسین جب تک تو ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ کر کے یزید کی طرف سے بیعت نہیں کرے گا پانی کا گھونٹ بھی دینے کی اجازت نہیں، کہ تو اپنا حسب دیکھ، پھر اپنا میرا نسب دیکھ، تو اپنی ذات دیکھ اور میرا کردار دیکھ۔ اللہ اکبر، میں محمد رسول اللہ کی گودی میں کھیلنے والا تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، یزید کو سامنے لا، آپس کے اندر بات طے کریں گے، بیعت کروں گا، وگرنہ اللہ اکبر تیرے جیسے تو میری جوتیوں کی خاک بھی کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے حسین گردن کٹا سکتا ہے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ ظالم لوگ کھڑے تھے آگے، لشکر کو مخاطب کر کے کہا او لوگو مجھے دیکھو میں کون ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ او لوگو تم مجھے نہیں پہچانتے، نانا نماز پڑھا رہے تھے اور ہماری بھوک کی وجہ سے چھوٹی عمر میں رونے کی آواز مسجد نبوی تک چلی گئی، نانا جان نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیر کے پردہ ہٹا کے اندر آ گئے اور فرمایا فاطمہ حسن حسین کو نہ رلایا کر، جب یہ روتے ہیں تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے، کیا تمہیں نہیں پتا میں وہ شخص ہوں، میں وہ ہستی ہوں جس کو نانا نے اپنی زبان چسائی تھی۔ اللہ اکبر، آج بھی نبوت کی زبوں کا آپ کے لعاب کا ذائقہ کربلا کے میدان میں آج بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اوہ لوگوں تمہیں پتا نہیں میں نانا کے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا، میرا نانا گھر میں آ کے کہتا اونٹ کی سواری کرے گا، اماں فاطمہ کہتی ابا اونٹ کہاں ہے، کملی والا سجدے کی طرح جھک جایا کرتے اور حضرت حسن حسین زینب کو کندھے پر بٹھا لیا کرتے، اپنی پشت پہ بٹھا لیا کرتے اور اونٹ کی چال چلا کرتے اور پورے بیڑے کا چکر لگا کے کہتے بیٹے بتاؤ اونٹ کی سواری میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور لوگوں تم میرا نسب نہیں پہچانتے، میں وہ ایک دن ہم دونوں بھائی مسجد نبوی میں گئے، میرا نانا منبر پہ خطبہ دے رہا تھا اور میرے نانے نے ہمیں دیکھا، ہم ننھے ننھے نمازیوں کی صفیں چیرتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ اکبر میرے نانا جان نے خطبہ چھوڑ دیا، میرے نانا جان نے منبر چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر ہم بھائیوں کو اٹھایا اور منبر پر بیٹھ کے دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور میرے بھائی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے ان ابنی ھذا لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ وہ لوگوں مجھے چلنا نہیں آتا تھا، میرا نانا کہہ رہا تھا اور یہ میرا لخت جگر حسن دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا، اور میرے بھائی حسین کی طرف دیکھ کے روئے، فرمایا یہ میرا بیٹا اللہ کے دین کی خاطر اپنا قربہ قربان کروائے گا۔ پیشن کوئی تو پہلے ہو چکی، اور جب دل پتھر ہو جاؤ گا حسین من میں ساری تیری باتیں مانتے ہیں، لیکن جب تک بیعت نہیں کرے گا اس وقت یہاں سے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر اپنے کنبے برادری کی طرف دیکھ کے کہا لے او یار حوالے رکھ دے، میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے۔ اللہ اکبر، علی اکبر میدان میں آیا، بی بی زینب کے بیٹے میدان میں آئے، علی اصغر میدان میں آیا، آخری میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں 6 مہینے کا عبداللہ بچا تو دریائے فرات کے کنارے پر اس تیر کا شکار ہوا جس تیر سے جانور کو شکار کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کا خون چلو میں لے کے آسمان کی طرف بلند کیا کہ اللہ آخری بچہ تھا وہ بھی میں نے تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، اے میری بہن زینب، اللہ اکبر، تمہارے پردوں کے لیے، نانے کے دین کی عزت کے لیے یہ پورا قربہ زمین پہ کٹا پڑا ہے۔ اے میری زینب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو کیا کرے گی؟ کہ بھائیہ اتنی اجازت دے دینا جتنی میرے حمزہ کی بہن کو اجازت ملی تھی تیرے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے، تیرے وجود کو دوپٹے کی گٹھڑی میں باندھنے کے لیے۔ اے میری بہن، میرے بھائیہ اتنی اجازت دینا میں خیمے سے باہر نکل آؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے میرے ٹکڑوں
کی فکر نہ کرنا، نانے کے دیے ہوئے تحفے پردے کی فکر کرنا۔ اگر میرے ٹکڑے اکٹھے کرنے کے لیے میری بہنہ تیرے بال نظر آ گئے، تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا، تو حسین کا کربلا میں آنے کا نظریہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بازاروں میں پھرنے والیاں میری بیٹیاں، ان کو غلط گائیڈ کیا گیا کہ مردوں کے شانہ بشانہ، مرد درمیان میں، تم آگے پیچھے تمہارے مرد ہو، اور زینب کا غم بناؤ۔ خدا کی قسم یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ حرام زدگی ہے، یہ ادب و احترام نہیں۔ میری بیٹی اللہ کی قسم جتنی بازار روڈوں میں پھر رہی ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، مجھے آ کے پیغام دو کہ اس جلسے میں آئندہ سال عورتوں کا انتظام کرو۔ انشاءاللہ رب اکبر کی قسم ہے بہتر انتظام کریں گے، تمہارے پردے کا بھی خیال کریں گے، تمہارے کھانے کا بھی خیال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم ہمارے سے یہ منواؤ کہ زینب کا پردہ اجڑ گیا، بولوگو میرے گھر کا پردہ اجڑے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، محمد کی نسل کے سر سے کوئی چادر اتار دے، سنی کیسے برداشت کر سکتا؟ بتاؤ زینب کا پردہ لٹا تھا کہ بچا تھا؟ اگر زینب کا پردہ لٹ گیا تو حسین کی شہادت کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اللہ کے حوالے کر کے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر آ گئے اور فرمانے لگے، او لوگوں ذرا سوچ سمجھ کے میرے پہ وار کرنا، میرے جسم کا حصہ کوئی ایسا نہیں جنان محمد نے بوسہ نہ دیا۔ گالوں پر، گردن پر، ہاتھوں پر میرا نانا چوما کرتا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد بھی ہے جب نبی عمر میری چھوٹی تھی، میرے نانا جان نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور مجھے اپنے اللہ اکبر اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیا اور فرمایا پتر اور آگے آ جا۔ میں اور آگے آیا، گھٹنوں تک آ گیا، اور آگے آ، میں اور آگے آ گیا، سینے تک آیا، یہاں تک کہ نانے کے سینے پہ میرے دونوں پاؤں لگے ہوئے تھے۔ نانا جان یوں کر کے سیدھے ہو کے لیٹ گئے اور مجھے بھی یوں بائیں پہ لا کے سیدھا لٹا لیا۔ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا کہ اپنے لبوں کو میرے نانے نے میرے لبوں سے لگا دیا اور آنکھ سے آنسو نکلے اور فرمایا اللہ یہ میری فاطمہ کا بیٹا حسین ہے، اے عرش والے میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی میرے حسین سے راضی ہو جا۔ حبیب ابن مظاہر پاس کھڑے تھے، قاتلان حسین نے جب حبیب ابن مظاہر پہ حملہ کیا، حبیب ابن مظاہر 75 سال کا میرے دوست و بزرگ بوڑھا ہے، اللہ اکبر۔ جب حسین نے آخری رات خیمے کا چراغ بجھا دیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ، اللہ اکبر، میں کسی کو نہیں روکتا، جاؤ اپنی مرضی سے چلے جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کے کہنے لگا حسین آج خیمے کے اندھیرے میں ہم چلے جائے، قیامت کے دن میدان محشر کی روشنی میں تیرے نانے محمد کو کیا پوری کریں گے؟ اوے چاولوں کی پلیٹ پر حلوے اور نان چنے پر اپنے ایمان کو بیچنے والوں، اہل سنت والجماعت کا ایمان خدا کی قسم اتنا سستا نہیں ہے۔ ہم اولاد نسل عقل قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ حبیب ابن مظاہر کے تیر لگا، گرتے گرتے حضرت حسین کی طرف دیکھا، یوں کندھے پہ ہاتھ مارا اور گر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکرا کے کہنے لگے حسین میں تیرے سے قدم آگے آ گیا، مجھے یہ جہان نہیں وہ جہان نظر آ رہا ہے جس جہاں میں تو آنے والا ہے۔ اے حسین تو وہ نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میری آنکھیں نظارے کر رہی ہیں، تیرا بھائی حسن تیرا ابا علی تیرے استقبال کے لیے تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، مسلم بن اوجسا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے، اللہ اکبر، اوجسا بتا تیرا میرے بارے میں کیا نظریہ؟ کہ حسین یہ تو ایک جان ہے، رب اکبر کی قسم ہے مجھے 70 مرتبہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے برداشت کروں گا، محمد کے نواسے پر کوئی انگلی اٹھائی ہے میں برداشت نہیں کروں گا۔ باری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، اللہ اکبر، وہ گلشن نبوت کا پھول جس کو علی گودی میں اٹھایا کرتے تھے، وہ گلشن نبوت کا پھول جس کا احترام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ بارہا آپ نے علماء کرام سے سنا، ایمان کی تازگی کے لیے سنا کے چلا جاؤ۔ عبداللہ بن عمر کا ایک دن اعتراض اٹھ گیا اور کہنے لگے ابا جان نبی کے نواسے
سے علی کے بچڑوں کو ہر مہینے 1000 درہم دیتے ہو اور مجھے 500 درہم دیتے ہو. اللہ کے نبی کے ساتھ ہی کسی جنگ غزوے میں شامل نہ ہوئے, میں تو نبی کے ساتھ غزوات میں شامل ہوا, میرا درجہ زیادہ ہے. اللہ اکبر, مجھے بھی 1000 درہم دیا جائے. حضرت عمر کی آنکھوں میں رونی آ گئی کہ بیٹا ان کا مقابلہ آج کر لیا, آئندہ کبھی سوچنا نہ. کیا وجہ؟ فرمایا اللہ اکبر, اپنی اماں کو دیکھ اور ان کی اماں کو دیکھ, تیرے ابے ان کے ابے جیسا تیرا ابا کوئی نہیں, تیری ان کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں, ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں, ان کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں. اے میرا بیٹے عبداللہ بن عمر, تجھے کیا بتاؤں, اس کی بہن زینب زہرا, اس کا بھائی حسن مجتبی, اس کا ابا علی المرتضی, اس کی ماں فاطمہ الزہرا, اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ اور نانا محمد الرسول اللہ. ان کا مقابلہ نہ کرنا. یہ وہ ہستی آج کربلا کے میدان میں تنہا رہا, اللہ کے دین کا پھلیرا اور اللہ کے دین کا پرچم بلند کر رہی ہے. چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا, لیکن مرد قلندر تھا, رگوں کے اندر علی کا خون دوڑ رہا تھا, نان نبوت کی زبان چوسی ہوئی ہے, آج طاقت کا اظہار کر رہا تھا. ایک ایک کر کے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. چاروں طرف سے میرے عزیزوں دشمن ٹوٹا, 30 سے زیادہ تیر تلواروں کے, میرے عزیزوں پھوڑوں کے 90 سے زیادہ تیر تلواروں کے زخموں کے نشان آ گئے. میرے عزیزوں حسین سجدے میں جا رہا ہے اور جاتے ہوئے بتلا کے جا رہا ہے, اللہ اکبر اللہ, آخری گھر کا فرد بچا تھا وہ بھی تیرے دربار میں آ گیا. مالک کے کائنات محمد کی آل کی قربانی اپنے دربار میں قبول فرما لے. باقی مجھے مسالہ لگانا آتا کوئی نہیں, میرے ہڈیاں بغیر ہلدی کے, بغیر مرچوں کے, بغیر پیاز کے پکائی ہے. جو عقیدہ ابو الکلام آزاد کا, جو عقیدہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا, جو عقیدہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا تھا, جو موتی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے, وہی موتی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. باقی میرے محترم دوستوں بزرگوں, ظلم تو ہوا ہے, تھوڑا ہو یا زیادہ ظلم ظلم ہوا کرتا ہے. بس آخری بات کہہ کے میرا عزیزو دعا کی طرف آؤں گا. سر نیزے پہ چڑھ گئے, اللہ خیمے سے میرے عزیزو بیویوں کو پردے میں لایا گیا. زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سیدہ زینب, زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سیدہ زینب کر رہی ہے. گزرتے گزرتے یہ سر کس کا, یہ سر کس کا, یہ انہوں محمد کا, یہ شبیر شبر کا, یہ قاسم کا, اللہ اکبر, یہ حسن کے بچڑوں کا, یہ زینب کے بچڑوں کا. چلتے چلتے کربلا کے میدان میں بہنا کو پردے میں بھائی کا سر نظر نہیں آیا. اللہ اکبر, اے زین العابدین ابا کہاں لیٹا ہوا ہے؟ زین العابدین نہیں دیکھا نیزے کی اینی کے اوپر سر لگا ہوا. اماں جان اللہ اکبر, ابا جان کو دیکھ لے. قیامت کی صبح تک لوگ ممبروں پر بیٹھ کے قرآن سنائیں گے, کربلا میں میرا ابا نیزے پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا رہا. میں کوفے کے بازار میں بھی ہو کے آیا, میں ملک شام کے بازار ان گلیوں میں بھی ہو کے آیا جہاں سیدنا حسین ابن علی کے سر کو لے جایا گیا تھا. راستے میں میرے عزیزوں جڑے ہوئے مسافروں کا قافلہ گزر رہا ہے. ادھر سے میرے عزیزوں ایک شخص دروازے پہ کھڑا ہو کے آل رسول کی طرف دیکھ کے کہنے لگا, ہاں کرسیاں لینے آئے تھے, ہاں صدارتیں لینے آئے تھے, ہاں وزارتیں لینے آئے تھے, سارا کنبہ گسا بیٹھے, قربان کر بیٹھے, مل گئی صدارتیں. سیدہ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ میں نے اسے جواب نہیں دینا, جواب تو نے دینا ہے. اتنی دیر میں میرے عزیزو اللہ اکبر, شام کے بازار جامع مسجد اموی میں ظہر عصر کی نماز وہاں پڑھ کے آیا جہاں سجاد نے خطبہ دیا تھا. اللہ اکبر, جہاں زینب نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا یزید کے دربار میں 4-5 گھنٹے اس مسجد میں جامع مسجد دمشق کا وہ کنارہ بھی دیکھ کے آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو میرا عزیزو آسمانوں سے اتارا جائے گا. میں وہ جگہ بھی دیکھ کے آیا جب قاتلان حسین نے کربلا کے شہیدوں کا سر رکھا تھا. میں وہ جگہ بھی دیکھ کے آیا جہاں حسین کا سر رکھا ہوا تھا. میں وہ جگہ بھی دیکھ کے آیا جہاں امام زین العابدین کو قید کیا گیا تھا. اللہ کی قسم تم نے افسانوں میں سنا, میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. اللہ غنی, اتنی دیر میں جامع آج بھی جب بی بی زینب نے خطبہ دیا تھا نا اور ماں نے آل رسول کا جب دکھڑا سنایا تو سارے دشمن آل رسول نہیں تھے, محبانے بھی تھے. تو جب انہوں نے سنا اماں کے ساتھ رونے لگے کہ حسین کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا, پتہ نہیں جب آپس میں ہونے لگا تو یزید نے اپنے دربار میں شور کروا
اٹھوا دیا۔ اس دن 12:40 ہوئے تھے شام کے وقت کے مطابق۔ تو جب اذان ہوئی، اللہ کی قسم حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری اور 14 کراچی کے علماء کرام دائیں بائیں کے گواہ، اتنا شور ہوا کہ اذان سنائی نہ دی۔ تو ہم نے پوچھا، اس مسجد کے اندر 4 محراب ہیں، مالکی، شافی، حنبلی اور حنفی، جو جس بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے پڑھے۔ پھر وہاں کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، انہوں نے گلے سے لگایا، میرے ماتھے پہ انہوں نے بوسہ کیا، میں نے ان کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ اس محراب کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملا، جس محراب کے اوپر لکھا ہوا تھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام یا ایوب علیہ السلام کا سر مبارک، زکریا علیہ السلام کا سر مبارک دفن تھا، اور آگے وہ محراب تھی جس میں اماں مریم بیٹھ کر آسمان سے اترے ہوئے میووں کو کھایا کرتی تھی۔ اس محراب کو دیکھنے کا، زیارت کرنے کا موقع ملا۔ جب یہاں سے قافلہ گزرا، اذان کی آواز ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سناتے سناتے اذان کی آواز، میرے عزیزو اذان ہوئی، اماں کہنے لگی اللہ اکبر۔ جب اذان پر اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہ کنجری کی اولاد کہاں ہے، وہ حرامڑی کی اولاد کہاں ہے، جو ابھی ہمیں کہہ رہا تھا کرسیاں لینے آئے تھے، صدارت لینے آئے تھے، آج اسے اذان سناؤ اور اذان کے اندر بتاؤ کہ اللہ اکبر۔ آج اذان کے اندر حسین کے نانے کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے، یا یزید کے نانے کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے۔ جب اذان مکمل ہوئی، فرمایا کتے آل رسول پر بھونکنے والے، علاقہ تیرا، حکومت تیری، مسجد تیری، امام تیرا، مؤذن تیرا، وقت تمہاری گھڑیوں کے مطابق ہے۔ آج دیکھ لے تو کہتے ہیں ہم ہار گئے، تم جیت گئے۔ ہماری ہار جیت کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اللہ کرے گا۔ اگر آج اذان میں ہمارے نانے کے بجائے تمہارے نانے کا نام آ جائے تو تم جیت گئے، ہم ہار گئے۔ اگر آج بھی اذان میں کربلا کی شہادت کے بعد ہمارے نانے کا نام گونج رہا ہے تو او یزیدیو سن لو، تم ہار گئے، محمد کا گھرانہ قیامت کی صبح تک جیت گیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ آل رسول کی قربانیاں، اللہ ان قربانیوں کے صدقے آل رسول قربان ہو گئے، امت کو 5 وقت کی نماز دے کے گئے۔ اٹھنا نہیں ہے دعا سے پہلے، میں نے اس لیے 5 منٹ پہلے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ آل رسول قربانیاں دے کے چلے گئے، نماز کا تحفہ ہمیں دے کر، ذکر کا تحفہ ہمیں دے کر، قرآن کی تلاوت کا تحفہ، سیرت اور کردار کا تحفہ دے کے چلے گئے۔ ہم صرف محرم الحرام کو آل رسول اور کربلا کے شہیدوں کا دن نہ بنائیں، بلکہ میرے عزیزو 11 مہینے 29 دن ان کربلا کے شہیدوں کی سیرت کو اپنائیں، کردار میں، صورت میں، کاروبار میں، سود سے توبہ کر کر، کسی کا پانی روک کر، کسی کی فصل کو اجاڑ کر، اللہ اکبر، خدا اور مصطفیٰ کے دشمن اور مجرم نہ بنے۔ آج وعدہ کر کے دو پورے مجمع کے اندر جتنے حسین کے ماننے والے آج کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے۔ دوسرا وعدہ، رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 5 وقت کی نماز کا سجدہ آپ کے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اور رزق حلال کا لقمہ آپ کی نماز کے سجدوں کو مضبوط کرتا ہے۔ توبہ کے کلمات پڑھو، پھر اللہ کے دربار میں معافی مانگے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زور سے پڑھیں۔ جو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہے بیعت سے، جو توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہے توبہ کی نیت سے، جو بیعت کی نیت سے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، صابریہ، شاذلیہ، قلندریہ کے سلاسل میں فقیر بیعت کر رہا ہے اور توبہ کے کلمات پڑھا رہے ہیں، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، اللہ کی طرف متوجہ، استغفر اللہ، آنکھیں بند کر لیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ،
تمام گناہوں سے، بڑے سا تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک مبارک مبارک، کھڑے بیٹھے سننے سنانے والے جتنے یہاں موجود ہو، اگر سچے دل سے معافی مانگی تو قسم اللہ کی اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بس کسی کا حق دینا ہو، وراثت میں بیٹی بہن کا حق دینا ہو تو دینے میں جلدی کریں، اپنا ایمان بھی بچائے کفن۔ اگر آپ حضرات سے کہوں 2-4 منٹ بیٹھے تو بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے چہروں کو سنت، اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنائیں تاکہ اللہ کی قسم جب یہاں گلیوں بازاروں میں چلیں دنیا یہ نہ کہے کہ امان اور پٹھان جا رہا ہے، بلکہ ہماری صورتوں سیرتوں کو دیکھ کے کہ یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ داڑھی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، سر کے بال سنت کے مطابق رکھنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس حالت کے اندر میں ہوں اور بہت اخراجات ہیں، میں کبھی انشاءاللہ آپ سے نہیں مانگوں گا اور نہ کبھی زندگی گزر گئی کسی ہم نے اپنے بارے میں مانگا ہو کہ 2-3 مسافر ہے رفیق سفر جو مجھے اٹھا رہے، پیشاب پوٹی استنجے کا خیال، نہلانا، کپڑے بدلانا، ان کو میں تنخواہیں دوں، میں کہاں سے دوں گا؟ یہ حضور کی نعت خوانی کرتے ہیں، آپ حضرات محبت فرما کے تعاون کرتے ہیں۔ اگر آپ کے 50, 10, 20 روپے سے ان کے گھر کا چولہا آباد ہو، ان کے بچوں کو روٹی روزی کا ذریعہ مل جائے تو ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی اجتماعی اپنے لیے، ساری امت کے لیے۔ 2 منٹ یہ میرا نعت خوان لے گا، آپ بھرپور ہر بندہ 50 روپے 100 روپے سے نوازے، 10-20 بھی دے، کوئی منع نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، سارے بیٹھے انشاءاللہ اجتماعی دعا میں شامل ہو۔ اتنی ساری میرے عزیز و دکانداری کی، اب نفع دعا کی صورت میں گھر لے کے جانا۔ سارے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سارے محبت فرمانا بھائی۔ آقا دا نواسا عالی شان ویکھے، آقا دا نواسا عالی شان ویکھے، آقا دا نواسا عالی شان ویکھے، تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھے، تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھے، آقا دا نواسا عالی شان ویکھے، تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھے، جمع علی دے گھر جگر بطول دا، جمع علی دے گھر جگر بطول دا، پلے جنازہ نال لاڈلا رسول دا، پلے جنازہ نال لاڈلا رسول دا، آقا دی چسیندہ جو زبان ویکھے، آقا دی چسیندہ جو زبان ویکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ 2 دعائیں اپنے پلے باندھ لو، عربی میں، اردو میں، سرائکی میں، پنجابی میں۔ ایک دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جو ایمان کی دولت آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں عطا فرمائی تھی، اس کلمے کی دولت کو قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ، دنیا کے جھمیلوں سے اور دنیا کی پریشانی سے اللہ میرے بچوں، میرے گھر والوں کو یا اللہ بے حیائی سے بچا۔ اللہ انہیں میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اولاد کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اللہ جل شانہ یہ کہا جو سنا اللہ قبول فرما۔ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں جتنا بھی حصہ ڈالا اللہ قبول فرما، اور تمام حضرات کے لیے خیرات کا اہتمام ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محمد اسلم صاحب اور قاضی عبدالرحیم صاحب کی محنتیں آج رنگ لائی ہیں، اور اس رنگ کو الحمدللہ عبدالشکور اور تمام برادران نے، ان کے رفقاء افکار نے، فیاض نے، تمام عمر نے، تمام نے سنبھالا، اللہ تو قبول فرما۔ اس پروگرام کا تحفہ ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا جناب محمد مصطفیٰ کے روزہ انور میں پہنچا، اور ہم غریبوں کی طرف سے حاضری کی تمنا کی درخواست اپنے دربار سے
اللہ ہماری طرف سے آرزو نصیب فرما، اور بار بار مدینے کی حاضری، مکے کی حاضری عطا فرما، اللہ اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرما، اور اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا رحمت للعالمین جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیل انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، کربلا کے تمام شہداء اسلام کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ جنہوں نے نبی کے دین کے دفاع میں قربانیاں دی اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا، جنہوں نے صحابہ کی عظمت کو بچاتے قربانیاں دی اللہ انہیں اس کا ثواب پہنچا، اور خصوصاً اللہ جو حضرات کل چوکے سے تمام میں لیا سے دائیں بائیں سے جمن شاہ سے اللہ کروڑ سے جہاں سے تشریف لائے اللہ ان کے علاقے میں جتنے مسلمانوں کے قبرستان اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما، سب کے باوجات بیوی بچے بہن بھائیوں میں سے اساتذہ مشائخ میں سے جو فوت ہوئے اللہ ان کے مغفرت فرما، محمد اسلم صاحب، قاضی عبدالرحیم صاحب کے اللہ تو مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے تیرے بندے تیرے بندوں کی مغفرت مانگے اور تو اپنے بندوں کی مغفرت نہ کرے، اللہ تو آج اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے، آج سارے اجتماع سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ بیماریاں صحتیں تیری طرف سے آتی ہیں، کچھ لوگ صحت مند ہیں کچھ بیمار ہیں، اللہ جو صحت مند ہے ان کی صحت کو برقرار رکھ، اور جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما۔ ایک چھوٹا سا بچہ گردے کی ڈائلسس کے اندر مبتلا ہے، اللہ اس بچے کو ماں کی آنکھوں کی رونق بنا دے، اللہ اس کے گردوں کی بیماری کو ختم فرما دے، موذی مرض، جگر، کینسر، ہیپاٹائٹس، پھیپھڑوں کا، گردوں کا مرض، اللہ شوگر، اللہ بلڈ پریشر کے مرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ آج کی اس پروگرام کی برکت سے جس کے پاس اولاد نہیں اولاد عطا فرما، جس کے پاس بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، جس کی بیٹیاں بیٹیوں کے اللہ سہاگ اور نصیب اچھے جگہ، اللہ جن کی بیٹے بیٹیاں جوان ہیں رشتے نہیں آئے غیب سے مدد فرما، جن کی شادیوں کی تاریخ میں پریشانی ہے جہیز کے انتظام میں اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ فصل نے ہمارا ساتھ چھوڑا تو نے تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، یا اللہ اگر فصل اچھی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں تیری رضا پہ راضی ہے، اللہ میں امید ہے کہ تو اپنے بندوں کا نقصان نہیں سوچتا، پتہ نہیں اللہ اس کے پیچھے کون سا فائدہ ہے کیا ہے، اللہ جو فائدے ہیں انسان بے صبر ہے وہ فائدے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور اگلی فصل کی بجائی کے بغیر سود قرضے سے انتظام فرما دے، اور اگلی فصل میں اللہ برکت عطا فرما دے، اور اتنی دانے کی پیداوار میں برکت فرما، پچھلی ساری فصلوں کا خسارہ اللہ تو سارا ختم فرما۔ یا اللہ جن کے بچے مدرسوں میں مسجدوں میں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے اللہ تو ان کے ذہنوں کو صحیح فرما دے اور سینوں میں قرآن محفوظ فرما دے، جو قرآن پڑھ کے بھول گئے اللہ انہیں دوبارہ یاد کرا دے اور مصلی پر تراویح میں سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو دیس پردیس میں روزی رزق کی تلاش میں گئے اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے باپوں کی حفاظت فرما۔ اللہ یہاں اتنا بڑا وسیب آیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کون سی برادری سے، لیکن ہیں تیرے بندے اور ہیں تیری نبی کو ماننے والے اور ہیں تیرے نبی کے یاروں کو ماننے والے، اللہ اتنی دیر کسی کے دروازے پہ ہیں کوئی پانی پلائے بغیر جانے نہیں دیتا، اللہ میں آج خالی نہ لوٹانا، آج جھولیاں بھر دے، آج دامن بھر دے، کوئی عزت مانگ رہا ہے کوئی عزت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی اپنا نصیبہ مانگ رہا ہے، یا اللہ کوئی تجھ سے مانگ رہا ہے، کوئی مکان مانگ رہا، کوئی دکان مانگ رہا، مولا تیرے پاس کمی کوئی نہیں اور ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ یا اللہ بال چٹے ہو گئے، ساری عمر عزت بچاتے بچاتے اولاد جوان ہے غلط رستے پہ چل پڑی ہے، اللہ اولاد کے لیے ان چٹے بالوں کو کسی کے دروازے پہ نہ شرمندہ کروانا، کسی عدالت میں کسی کچہری میں ہاتھ نہ جڑوانا، پگڑیاں کسی کے قدموں میں نہ رکھوانا، عزت کے ساتھ اللہ رکھا عزت کے ساتھ ہی اپنے پاس بلا لینا۔ اور اللہ ہمارے اندر اتنے عیب ہیں دنیا ہمارے طرف تھوکے نہ، اللہ اگر آپ نے دنیا میں عیبوں کو چھپایا ہے تو قبر حشر میدان معاشر میں بھی ایسے عیبوں کو چھپا دینا اور پردے میں مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے سے حساب نہ لینا، انصاف نہ لینا اور معاف فرما دینا۔ یا اللہ حقدار کے حق دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کے حق ادا نہیں کر سکتے تو اپنے خزانوں سے حق عطا فرما۔ یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے نکال دے، قرض مرض سے حفاظت فرما، نسلوں کی عقلوں کی حفاظت فرما۔ سائیاں تیرے دربار میں اتنی بڑی پنچایت آئی ہے، یا اللہ تیرے فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے معاف کر دینا، یا اللہ زمین آسمان کی مخلوق کہہ رہی ہوگی معاف کر دینا۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کے ساتھ آ گئے تو اپنی رحمتوں کے ساتھ آ جا، آج سب کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ میرے سمیت کچھ ایسے بیٹھے ہیں جو سال میں کئی بار تیرا گھر تیرے نبی کا روزہ دیکھ کے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بیٹھے ہیں جو یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں جاؤں گے کہ نہیں
جاؤں گے۔ اللہ پیسے سے نہیں جاتے، مقدروں سے جاتے ہیں، تیری رحمتوں کی کھیٹ سے جاتے ہیں۔ اے اللہ جتنے یہاں آئے ہیں اللہ اسی سال سب کو عمرہ بھی نصیب فرما دے اور حج بھی عطا فرما دے۔ مالک تو لے جانے پہ قادر ہے، سب کو عطا فرما یا اللہ، ہر ایک کے بیڑے کو آباد فرما، ہر ایک کی گلشن کو آباد فرما، ہواؤں سے فضاؤں سے یا اللہ، بد عقیدے سے، بدعہدی سے اور بے حیائی سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ اللہ تبلیغی جماعت کے کام کو ساری دنیا میں عام فرما، مراکز کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، مدارس کے قرض اپنے خزانوں سے ادا فرما، مدارس کے طلباء کے روٹی خرچے کا انتظام اپنے خزانوں سے فرما۔ اے مولا، یہ عبد الشکور میرے پاس کھڑا ہے، اسے باقی عبد الشکور بنا دے یا اللہ۔ ان کی صلاحیتوں کو جو والد صاحب اللہ دین کی خدمت کر کے ان کے سپرد جو پگڑی دے کے گئے ہیں، لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے علماء صلحاء اور جتنے یہ میرے بھائی درد مند مائیں بہنیں آئی ہیں، سب کا نا قبول فرما۔ ہم اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔